السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ساكن کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام اور کرامت نفس. علماء اخلاق نے اس بات کو اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ تمام اخلاقی فضیلتوں کی بنیاد عزت نفس اور کرامت نفس ہے. اسی لیے دین میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ کو دوسرے کے سامنے پھیلا دے اور پھر نتیجے میں اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. حدیث نبوی میں یہ بات آئی ہے لا یحل لمؤمن ان یذل نفسہ. کسی مومن کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی توہین کرے. امام حسین اور کرامت نفس پر گفتگو کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے یہاں کرامت نفسانی، عزت نفس اور شرافت نفس کس عظیم درجے کی پائی جاتی ہے. حدیث میں یہ بات آئی ہے المنیہ ولدنیہ، مر جانا مگر ذلت اور رسوائی کو قبول نہ کرنا. اور مولانا نہج البلاغہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے التقلل والتوسل، دیکھو کم پہ جی لینا مگر دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ شیعتنا من لا یسأل الناس شیئا ولو مات جوعا. ہمارا چاہنے والا بھوکا مر جاتا ہے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. اتنا اہم مرحلہ ہے عزت نفس اور کرامت نفسانی کا. جو انسان خود محترم ہوتا ہے، عزت نفس، شرافت نفس اور کرامت نفسانی کا مالک ہوتا ہے، وہ انسان دوسرے کے عزت، احترام اور اس کے شرافت نفسانی کا خیال رکھتا ہے. اسی لیے چونکہ عزت نفس اتنا اہم مرحلہ ہے، دین کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ انسان کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تو کیا انسان ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے؟ اسی بات کو آج امام حسین علیہ السلام کے سیرت میں دیکھنا چاہیں گے. عرب کا رہنے والا ایک انسان سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آقا، میں نے آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا ہے اذا سألتم حاجتاً فاسألوها. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اگر ضرورت پڑ جائے نا تو ہر انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے. ایک شخص ضرورت مند ہوا اور وہ سید الشہداء
امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو پہلے اس نے امام سے کہا کہ میں نے آپ کے جد سے یہ حدیث سنی ہے، اذا سألتم حاجتاً فاسألوها من احد الاربعہ، اگر تمہیں کسی سے کوئی ضرورت پڑ جائے اور اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا پڑے تو دیکھو ہر کسی سے یہ بات نہ کہنا، بلکہ ان 4 طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک سے کہنا۔ یہ وہ عرب کا رہنے والا امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے نانا نے یہ بات فرمائی ہے، اما عربیا شریفا او مولا کریما او حامل القرآنی او صاحب الوجہ الصبیح۔ وہ شخص امام سے کہتا ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا کہ یا تو شریف اور شریف النفس عرب کے پاس جانا، او مولاً کریمن، یا کسی کریم سردار کے پاس جانا، اور تیسری بات یا اس انسان کے پاس جانا جو حامل قرآن ہو، جس کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ خوبصورت انسان کے پاس جانا، لیکن وہ خوبصورت جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جسے مسکرانا بھی آتا ہو۔ اس عرب نے امام سے کہا کہ آپ کے جد نے یہ بات بتائی ہے کہ یا تو شریف النفس عرب کے پاس جانا، یا کریم مولا کے پاس جانا، یا حامل قرآن کے پاس جانا، یا وہ وجیع و شکیل اور خوبصورت انسان جو مسکراتا ہو۔ وہ شخص امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اور یہ چاروں باتیں بدرجہ اتم آپ میں پائی جاتی ہیں۔ عرب کا کیا کہنا، آپ کا تو رشتہ اور تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے اوپر آپ کے جد خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی وجہ سے اگر فضیلت کسی کو ملی ہے تو عرب کو جو فضیلت ملی ہے اور عرب کو جو مقام و منزلت حاصل ہے وہ آپ کے جد سے ہے۔ دوسری بات، کرم و انفاق کا اگر جہاں تک دیکھا جائے تو آپ اہل بیت نبی کی عادت ہی ہے کرم کرنا، اور اگر حامل قرآن کی بات کروں تو آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس میں قرآن کریم اترا ہے، اور اگر میں آپ کی خوبصورتی کی بات کروں تو آپ کے لیے اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین علیہم السلام، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرے بیٹے حسن اور حسین کو دیکھ لیا کرو۔ شخص کہہ رہا ہے کہ آقا آپ عرب شریف النفس ہیں، آپ مولائے کریم ہیں، آپ حامل قرآن ہیں، اور آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا تو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ جب اس شخص نے یہ بات کہی اور امام نے اس کی پرمعرفت تقریر سنی تو امام نے کہا کہ اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو زمین کے اوپر لکھ دو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری حاجت اور تمہاری ضرورت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے امام نے جب اس انسان نے اپنی ضرورت کو اور اپنی حاجت کو بیان کیا تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اور اگر تم نے 3 سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ یہ امام کا کردار یہ ہے کہ امام طریقہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کی مدد کرنے سے پہلے اس کے ہاں صلاحیت، اس کی معرفت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب اس شخص نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات کہی کہ آپ مولائے کریم ہیں، آپ عربی شریف ہیں، اور آپ حامل قرآن ہیں، اور آپ صاحب وجہ صبی ہیں، خوبصورت ہیں، تو امام نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ،
اگر کسی انسان کے ساتھ نیکی کرنا چاہو تو دیکھو اس کے یہاں علم اور معرفت کتنی پائی جاتی ہے، نیکی علم اور معرفت کے مطابق کی جائے گی، یہ پہلی بات۔ اور میرے بابا علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قدر و منزلت اتنی ہی ہے جتنے اس کے یہاں کمال، فضائل اور اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس دو حدیث کو سنانے کے بعد امام نے اس سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ پیسے کی تھیلی ہے، اس میں جتنا بھی پیسہ ہے، اگر تم سے 3 سوال کرتا ہوں، اس میں سے اگر تم نے ایک سوال کا جواب دیا تو اس کا 1/3 حصہ تمہیں دے دوں گا، اور اگر 2 سوال کا جواب دیا تو میں اس میں سے اس کا 3 حصے میں سے 2 حصہ تمہیں دے دوں گا، اور اگر تینوں سوال کا جواب دے دیا تو یہ پوری تھیلی تیرے حوالے کر دوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آقا آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا، آقا نے کہا کہ ہاں بتاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں بتاؤں گا، سل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آقا آپ پوچھئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوت کے ذریعے سے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ امام علیہ السلام ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ شخص سائل تھا، آ کر امام سے کہا کہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ ضرورت پڑے نا تو شریف النفس انسان کے پاس جانا، یا کریم انسان کے پاس جانا، یا حامل قرآن کے پاس جانا، یا خوبصورت انسان کے پاس جانا، اور آپ کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہیں پہ رک ایک اور بات کہوں، کریم انسان کی جو تعریف کی گئی، الذی لا یأکل ویؤتی، خود بھوکا رہ جاتا ہے مگر دوسرے کو کھلا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ائمہ اطہار علیہم السلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ چاہتے رہے ہیں کہ سماج، معاشرے، سوسائٹی اور بشریت سے جہالت کا خاتمہ کیا جائے۔ اس لیے امام نے کہا میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال امام نے اس سائل سے کیا، یہ بتاؤ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ انسان کے پاس سب سے عظیم سرمایہ کیا ہے؟ غور طلب بات ہے۔ سب سے عظیم سرمایہ وہی ہے جو انسان کو ابدی شقاوت سے نجات دے سکے، جو انسان کو بدبختی سے بچا لے جائے، جو انسان کو جہنم کی ذلت و رسوائی سے بچا لے جائے۔ امام نے پوچھا ای الاعمال افضل، یہ بتاؤ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو فوراً وہ شخص کہتا ہے الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتقاد رکھے۔ یاد رکھیے گا، جب تک کہ ایمان قوی نہ ہوگا اور ایمان مستحکم اور مضبوط نہ ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی کار خیر انجام نہیں دے سکتا۔ جب انسان کے پاس اتنا قوی انسان ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں بھی کی ہوئی نیکی میری ضائع نہ ہوگی، یہ تبھی کر سکتا ہے جب اس کو اس بات پر ایمان ہو کہ ایک ذات پروردگار ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے۔ تو پہلا سوال امام نے اس سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو سائل نے کہا کہ الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل ایمان باللہ ہے۔ تمام نیکیوں کا جو سرچشمہ ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ پہلے سوال کا جب اس شخص نے جواب دے دیا تو اس کے بعد امام علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں فمن نجات فما نجات العبد من المہلکہ، وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچا لے گی؟ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، اب دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاک ہونے سے بچا لے جائے گی۔
وہ شخص کہتا ہے الثقۃ باللہ، انسان اگر زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرے نا اور اللہ کی ذات گرامی پر بھروسہ کرے تو یہ اعتماد باللہ انسان کو ہلاک ہونے سے بچا لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو مشکلات میں قبل اس کے کہ دوسرے پر اعتماد کرے، دوسرے پر بھروسہ کرے، سب سے پہلے جہاں انسان کی توجہ ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ جب اس شخص نے یہ دو سوال کر کے جواب دے دیے تو امام حسین علیہ السلام نے اس سائل سے ایک تیسرا سوال کیا۔ وہ تیسرا سوال یہ کہ فما مزین المرء، ایک انسان کی خوبصورتی کیا ہے؟ بہت توجہ کی بات ہے۔ لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجمال العفاف، سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کو خوبصورت سمجھتے ہیں؟ امام نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کی خوبصورتی کس چیز میں ہے؟ مولا امام علی علیہ السلام کی طرف ایک شعر منسوب ہے، اس میں کہا ہے کہ لیس الجمال باسواب تزیننا بل الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا اچھا لباس پہن لے، کا حقیقی خوبصورتی یہ نہیں ہے۔ حقیقی خوبصورتی ہے کہ انسان کے پاس علم اور ادب آ جائے۔ جب یہ بات بتا دیا کہ علم اور ادب سے، علم و دانش اور ادب و تہذیب سے انسان کی خوبصورتی ہے، تو اب آتا ہوں جو حدیث سے پہلے پڑھی، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور خوبصورت انسان کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہے۔ امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ انسان کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے علم معہ حلم، انسان کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں حلم اور بردباری پائی جائے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے جب دمشق میں، شام میں دمشق جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں جو خطبہ دیا تھا امام نے، اس میں کہا تھا کہ ہمیں علم دیا گیا اور علم کے ساتھ ساتھ ہمیں حلم دیا گیا۔ پھر امام نے اس سے پوچھا کہ اچھا کسی کے پاس اگر علم نہ ہو تو اس انسان کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے معلن معہ الانفاق، تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہو، لیکن مال کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ یہ توفیق دے کہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر سکے۔ پھر امام نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو پھر اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہا فقر معہ صبر، کہا پھر انسان اگر غریب ہے نا تو ایسے انسان کو صبر کر لینا چاہیے۔ امام نے اس سے پہلا سوال پوچھا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایمان باللہ۔ پھر پوچھا کیا چیز انسان کو ہلاکت سے نجات دے گی؟ سائل نے کہا الثقۃ باللہ۔ پھر امام نے پوچھا کہ انسان کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہا انسان کی خوبصورتی کہ اس کے پاس علم ہو، لیکن علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے۔ پھر امام نے پوچھا اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو کیا؟ کہا مال معہ الانفاق، اگر اللہ کسی کو مال دینا، پیسے دے تو اسے انفاق اور خرچ کرنے کی توفیق دے، یہ اس کی خوبصورتی۔ پھر امام نے پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا اگر غریب ہے تو غریب کے ساتھ، فقر کے ساتھ ساتھ اسے صبر کی توفیق دے۔ پھر امام نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر کسی انسان کے پاس نہ مال ہو اور نہ ہی صبر ہو تو وہ کیا کرے گا؟ غریب انسان ہو اور صبر بھی نہ کرے تو سائل کہتا ہے کہ فصاعقۃ تنزل علیہ فتحرق، آسمان سے بجلی گرنا چاہیے اور ایسے انسان کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ یہاں کے اوپر امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد وہ تھیلی اسے دے دی جس میں 1000 درہم تھے۔ وہ تو تھیلی قرارداد کے مطابق تھا کہ 3 سوال کے تم نے جواب دے دیے تو یہ پوری تھیلی تمہیں دے دوں گا، اور اس کے بعد اپنی انگوٹھی اتاری
جس انگوٹھی کی قیمت 2000 درہم تھی اسے دے دیا اور فرمایا کہ اے عرب، لو دینار کے ذریعے سے اپنے قرض کو ادا کر دینا اور میری انگوٹھی کے ذریعے سے اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ عرب نے اسے لیا اور یہ کہتے ہوئے گیا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ اس روایت سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ضرورت پڑ جائے نا، مشکل میں گرفتار ہو جائے، تو ہر انسان کے پاس نہ جائے، اس شخص کے پاس جائے جس کے یہاں شرافت نفسانی پائی جاتی ہے، یا اس انسان کے پاس جائے جو کریم ہو۔ کریم کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہو۔ اگر وہ بھی نہ ہونا تو حامل قرآن، یعنی ایسے انسان کے پاس جائے جو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق چلاتا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اس خوبصورت انسان کے پاس جائے جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جس کے یہاں مسکراہٹ بھی پائی جاتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑے نا تو وجیح شکیل خوبصورت انسان کے پاس جایا کرو۔ اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ میرے امام کے سیرت میں اور آپ کی زندگی میں واضح نمونہ ہے کہ دیکھو، شریف النفس کے پاس جاؤ، کریم کے پاس جاؤ، حامل قرآن کے پاس جاؤ، یا وہ وجیح اور خوبصورت انسان جسے مسکرانا آتا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔